أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم جو اس کائنات کا عظیم خالق اور مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی صاحب قدرت ہے، وہی صاحب علم ہے، وہی صاحب حکمت ہے، اور اس نے اپنی قدرت، اپنے علم اور اپنی حکمت کے تحت قیامت تک کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ کن پر درود پڑھا جائے گا اور کن پر لعنت کی جائے گی. تو یہ اللہ نے طے کیا ہے اپنی حکمت، قدرت اور علم کے تحت، اور اسی لیے ہم مسلسل، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو علی کے چاہنے والے جہاں پر بھی ہیں، چاہے وہ ممبر پر ہوں، چاہے فرش پر ہوں، چاہے وہ منصب پر ہوں، چاہے کوئی کاروبار کر رہے ہوں، چاہے وہ اس زمانے میں غربت کی زندگی گزار رہے ہوں یا امارت کی زندگی گزار رہے ہوں، چاہے وہ سادات ہوں یا غیر سادات، چاہے وہ روحانی ہوں یا غیر روحانی، چاہے
وہ حکمت والے ہوں یا غیر حکمت والے، چاہے وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق کیوں نہ رکھتے، تو ہر علی کے محب پر یہ بات قیامت تک کے لیے پیغمبر نے واجب قرار دی ہے کہ جہاں بھی بیٹھنا، جس کے ساتھ بھی بیٹھنا، اس کو یہ بتانا کہ علی کون ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پیغمبر کو اللہ آئیڈیل بنائے اور پیغمبر جسے اپنا وسیع بنائے وہ آئیڈیل نہ ہو۔ جو جانشین رسول ہو وہ ہر طریقے سے آئیڈیل ہونا چاہیے، جیسے رسول میں کوئی نقص نہیں، جیسے رسول میں کوئی عیب نہیں، جیسے رسول میں کوئی کمزوری نہیں، کسی بھی قسم کی کمزوری رسول میں نہیں تھی، نہ روحانی کمزوری، نہ نورانی کمزوری اور نہ جسمانی کمزوری۔ روحانی اور نورانی طاقتوں کا علی نے بتایا کہ رسول کی نورانی اور روحانی طاقتیں کیا تھیں۔ جسمانی طاقتوں کا ازواج سے پوچھ لو، تو کوئی بھی طاقت، کوئی بھی پیغمبر کے پاس ایسا گوشہ نہیں تھا کہ جہاں پیغمبر نفس کی کیفیت میں گزرے، جہاں پیغمبر پر کوئی عیب لازم آ جائے۔ نہ وہ علم میں کمزور تھے، نہ وہ حکمت میں کمزور تھے، نہ وہ قدرت میں کمزور تھے، نہ وہ حسن میں کمزور تھے، نہ وہ خوشبوؤں میں کمزور تھے، نہ وہ اخلاق میں کمزور تھے، نہ وہ کردار میں کمزور تھے، نہ وہ سیرت میں کمزور تھے، نہ وہ کردار میں کمزور تھے، نہ ان کی گفتگو کمزور، نہ ان کی خاموشی کمزور، نہ ان کی حرکت کمزور، نہ ان کا سکوت کمزور، نہ ان کی نمازوں میں کوئی ہذیان، نہ ان کے ذہن میں کوئی ہذیان۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جملہ آپ کے حوالے ہو جائے گا، اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ اگر مثلا میں اپنے اوپر ہی مثال جاری کر دیتا ہوں کہ اگر میں کسی بھی شعبے میں اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے اندر کیا نقص ہے، اور مجھ سے پہلے جو لوگ گزر گئے اس منصب والے وہ کیسے تھے، تو میں اپنی کمزوری چھپانے کے لیے، اپنے نقص کو نقص نہ بتانے کے لیے میں یہ کروں گا کہ اپنے پچھلے والے پر بھی نقص کا الزام لگاؤں کہ وہ بھی ایسے ہی تھے۔ اگر مجھ میں کوئی کمزوری ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، وہ بھی تو کمزور تھے۔ اگر مجھ میں کوئی نعوذ باللہ نقص و عیب ہے تو میں کہوں گا جو مجھ سے پہلے اس کرسی پہ بیٹھے تھے ان میں بھی نقص و عیب تھا۔ تو یہی تاریخ اسلام کے ساتھ بھی ہوا، کچھ لوگوں نے اپنے نقص و عیب کو چھپانے کے لیے کبھی پیغمبر پر نسیان کا الزام لگا دیا، کبھی یہ بھی کہا کہ پیغمبر پر بھول چوک طاری ہو جاتی تھی، اور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے نکلے تو مسجد تک آئے، نماز فجر کا وقت تھا، اور محراب پہ آئے اور واپس چلے گئے بغیر نماز پڑھا۔ بخاری صاحب نے لکھا کہ بغیر نماز پڑھائے واپس چلے گئے۔ اصحاب پریشان تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور رسالت میں آپ چلے گئے۔ واپس آئے رسول اللہ تو رسول اللہ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو بھائی جنہوں نے روایت سنی ہے ان کے لیے تو ضروری نہیں ہے کہ پوری روایت پڑھی جائے، لکھی ہوئی۔ تو کہا یا رسول اللہ نماز پڑھائے بغیر چلے گئے، اور آبائی کہا میں بھول گیا تھا کہ مجھ پر غسل واجب تھا، تو میں اس عالم میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ تو اب جن کے لیے آئے تطہیر اتری ہو، آئے تطہیر ان کے لیے اتری ہو،
تو وہ پاک ہوتے نہیں، پاک کرتے۔ تطہیر کا مطلب ہے طہارت کا سمندر، کہ اس میں اگر کوئی نجس بھی آ جائے تو پاک ہو کر باہر نکلتا۔ تو آئے تطہیر موجود ہے۔ آئے تطہیر میں صرف یہ نہیں ہے، آئے تطہیر کا حوالہ اس لیے نہیں دیا، یا صرف اس لیے نہیں دیا کہ پیغمبر پر جسمانی طہارت فرض یا واجب نہیں تھی، صرف اس لیے نہیں، بلکہ میں آئے تطہیر کے معنی کو اور وسیع کرتا ہوں کہ بھولنا بھی نجاست ہے۔ نسیان کا آ جانا بھی نجاست، اور اللہ نے کہہ دیا ہم نے تمہیں ایسا پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ صرف صرف یطہرکم نہیں تھا، بلکہ تھا یطہرکم تطہیرا، یعنی تمہیں ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، یعنی جسے ہم کہہ دیں کہ پاک، یعنی اللہ کہہ رہا کہ جسے ہم کہہ دیں پاک تو ویسا ہم نے تمہیں پاک کیا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ پاکیزگی کا حق کسے کہتے ہیں، پاکیزگی کا حق کسے کہتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں جو آپ مسلسل 5 وقت پڑھتے ہیں، کہ جسے آپ آیت درود کہتے ہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیا کہا کہ ویسا سلام جو سلام کا حق ہے، یسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور ویسا سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ سلام بھیجنے کا حق کسے کہتے، اللہ بہتر جانتا۔ تو اللہ جو سلام پڑھتا ہوگا آل محمد پر، وہ وہی سلام ہوگا کہ جیسا سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ نے بہت سے انبیاء پر سلام بھیجے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ایسے ایسے سلام اللہ نے بھیجے، اور 7 سلام مشہور ہیں۔ تو اللہ بھی سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بھی سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو اللہ نے پاک کیا۔ بات نہیں پہنچی آپ تک؟ میں اگر کسی چیز کو کہوں کہ میں نے پاک کیا، کوئی اور کہے کہ انہوں نے پاک کیا، تو کہیں نہ کہیں نجاست کا احتمال رہ جاتا، یا دماغ میں شک رہ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اور پاک کر لیتے تو اچھا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پاک کیا ہے جہاں کہیں نجاست کا احتمال بھی نہ ہو۔ تو یہاں طہارت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا۔ یہیں سے بات شروع ہوئی، ہم نے مصطفیٰ کو اور آل مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا، یعنی یہ ہر طریقے سے آئیڈیل، جو میں نے باتیں کہہ دی اب دہرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہر طریقے سے آئیڈیل۔ تو اب جب ہر طریقے سے آئیڈیل ہے تو اب ہم عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ذکر رسالت معاف کرنا ہے، تو اب ہم عالم اسلام سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہر طریقے سے آئیڈیل ہے ذات رسالت، کہ روحانی طور پر بھی آئیڈیل، نورانی طور پر بھی آئیڈیل، جسمانی طور پر بھی آئیڈیل، اور اخلاقی اور سیرت و کردار کے طور پر بھی آئیڈیل۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے، تو پھر ذات رسالت میں عیب کیوں تلاش کرتے ہو؟ سمجھ گیا تو میرا سلام ہے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے دعا کہ سمجھ جائیں جو میں نے کہا ہے۔ پیغام دے رہا ہوں، ایام ادا بالکل آخری اپنے لفظوں میں داخل ہو رہے ہیں، تو چاہتا ہوں کہ یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچتا جا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل،
تو اگر رسول نماز پڑھانا بھول جائیں تو یہ گوشہ تو رہ گیا. اگر رسول پر ہی دھیان طاری ہو جائے تو یہاں تو رسول آئیڈیل نہیں رہے. میں کوئی مشکل بات کرتا ہوں، سمجھتے جائیں. اگر رسول پر نسیان طاری ہو گیا تو اس معاملے میں ذہنی طور پر تو رسول آئیڈیل نہ رہے. اس بات اگر رسول بھی نعوذ باللہ من ذالک نجاست کی حالت میں مسجد آ گئے تو اس معاملے میں تو رسول آئیڈیل نہ رہے. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر حالت میں رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے تو پھر عام انسان بھی سنت رسول پر عمل کرتا ہوا نجاست کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو اب پیغمبر کی ذات ہر لحاظ سے آئیڈیل، بولیے ہاں یا نہیں؟ ہر لحاظ سے آئیڈیل، ہر لحاظ سے اسوہ حسنہ ہے. تو کہیں بھی ذات رسالت میں نقص تلاش نہ کرنا. جو نقص تلاش کرتے وہ اپنے رہنماؤں کے نقص کو صحیح بتانے کے لیے تو اس لیے یہ بات کوئی تعصب نہیں ہے، یہ بات کوئی سیکٹیرین بات نہیں ہے، یہ بات کوئی دشمنی اور نفرت و کراہت کی بات نہیں، یہ بات عین منطقی بات، یہ عقلی بات ہے، عقلانی بات، یہ فہم و فراست کی بات، یہ بات بچے کی بھی سمجھ میں آ جائے اگر سمجھنا چاہے. کہ بات یہ ہے کہ آدم کے بعد آئے نوح کے بعد اب یہ ایک سلسلہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ درمیان میں بہت سے انبیاء آئے ہیں لیکن یہ 5 اولو العزم پیغمبر تک. اور یہ جو 5 ہیں نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختمی مرتبہ، یہ ہیں صاحب شریعت اور انہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. اسی لیے ان 6 انبیاء کے نام زیادہ لیے جاتے ہیں، پیغمبر سے پہلے 5 انبیاء کے نام. کہ چونکہ آدم، ان سے پوری تاریخ انسانیت شروع ہوئی ہے، ان سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور نوح سے اور ختمی مرتبہ تک شریعتوں کا سلسلہ رہا ہے، اور یہ سب اولو العزم رسول رہے، اس لیے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. نہیں تو بیچ میں ہزاروں انبیاء آئے. تو اب حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختمی مرتبہ. اب پوچھنا یہ ہے، تیار ہے سننے کے لیے سب کے ساتھ؟ اب پوچھنا یہ ہے کہ آدم آئیڈیل تھے یا نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آدم آئیڈیل نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ نے کہا علم آدم الاسماء کلھا. علم آدم الاسماء کلھا. یا یہ نہیں ہے کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے آدم کو علم کیا، باقی سمجھے بات؟ یا یہ نہیں ہے کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے آدم کو علم دیا. کیا کہا؟ علم آدم الاسماء کلھا. ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا جسے اللہ براہ راست پڑھا رہا ہے. تو وہ کتنا صاحب علم ہوگا؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آدم کے بعد جو نوح آئے وہ آدم سے علم میں کم ہو جائیں؟ جو ذہین ہیں ان کے لیے تقریر ہو رہی ہے، اور جو نہیں سمجھ رہے اللہ ان کو فہم و فراست میں اور اضافہ فرمائے. میں تو بڑی سامنے کی بات کرتا ہوں کہ حضرت آدم کو اللہ نے علم دیا تو علم میں کامل ہو گئے، اسماء کے علم اسماء میں کامل ہو گئے. تو اب جناب نوح آدم سے کم نہیں ہوں گے، حضرت ابراہیم نوح سے کم نہیں ہوں گے، حضرت موسیٰ ابراہیم سے کم نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ موسیٰ سے کم نہیں ہوں گے. یہ رہی بات یا نہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ میٹرک سے پہلی کلاس کی طرف آ رہے ہیں، آپ ہمیشہ اوپر جاتے یعنی پستی سے بلندی کی طرف. تو اللہ تو چاہتا ہے نا کہ میں جسے بھی اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں وہ وہی علم کی کیفیت رکھے کہ جو پہلا رکھتا. اور یہ اگر کہہ دیا کہ آدم اور نوح اور ابراہیم، نوح آدم سے کم ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں علم میں اب جو تقسیم ہے اس میں وہ رویہ نہ تھا جسے رویہ عدل کہا جاتا کہ بھیج تو رہا ہے نوح کو بھی
لیکن نوح کو کم علم دے کے بھیجا، نوح کو کم طاقت دے کے بھیجی نہیں، کہا کہ ہمارا جو رویہ رہا ہے جسے ہم فطرت کہتے وہ بدلے گی نہیں، ہم ہر کسی کو عادلانہ طریقے سے دنیا میں بھیجتے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا میں جس چیز کا زیادہ چرچا رہا ہو، ہم اپنے بھیجے جانے والے نبی کو اسی کے تحت علم بھی دیتے ہیں اور معجزہ بھی دیتے ہیں۔ یہ سب سنی ہوئی باتیں، اس کو دہرانا نہیں ہے، اور اگر نہیں سنی تو اپنے ماں باپ سے سن کے آیا۔ یہ وہ بنیادی باتیں پرائمری، یہ جو گھروں میں بتائی جانی چاہیے۔ ماں باپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ بچے کو یہ باتیں تاریخ انبیاء کی گھر میں پڑھائے۔ گھر کی تعلیم بہت ضروری، گھر کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری۔ تربیت ماں باپ نہیں دیتے تو وہ آ کے مجلس میں گڑبڑ کرتے، وہ پھر مجلس کے تقدس کو نہیں سمجھتے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس میں عدل بھی ہے، توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے، جس میں بنیادی مسائل، وضو کیسے کرنا ہے یہ ماں باپ بتانا چاہیے، یہ ماں باپ بتائیں، بچے کو ماں باپ بتائیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ممبر ہے غدیر کا، اور آپ کہہ رہے ہیں وضو سکھاؤ۔ پیغمبر نے من کنتو مولا کہا غدیر کے ممبر پہ، غدیر کا خطبہ آپ جا کے پڑھیے، خطبہ حجۃ الوداع دے چکے تھے پہلے، اس میں ساری تعلیمات اسلامی دہرا دی تھی اور بتا دیا جب من کنتو مولا کا اعلان کروں گا تو صرف علی کا تعارف ہوگا۔ کہا وہ شریعت کا ممبر الگ ہے، وہ شریعت کا ممبر الگ ہے، اس پہ ہر جمعے کو شریعت کی تعلیم دو۔ اس لیے ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ امام کی غیر موجودگی میں جمعہ واجب نہیں، لیکن اجتماع ہوگا، اجتماع ہوگا، جمعے میں سب جمع ہوں گے، جمعے کا مطلب بھی جمع ہونا، اجتماع ہوگا۔ تو اب جمعے میں جو ممبر ہے جمعے کا اور جو صاحب ممبر ہے وہ یہ سارے بنیادی مسائل آنے والے کو سمجھائے۔ تو اب وضو کیسے کیا جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری، غسل کیسے کیا جائے یہ ماں باپ بتائیں، طہارت کسے کہتے ہیں یہ ماں باپ بتائیں، تیمم کیسے کیا جاتا ہے یہ ماں باپ بتائیں۔ اب اتنا بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں بتائیں۔ ہم بار بار میں بتاتا ہوں کہ ہمارا بچپن ایسے گزرا کہ ہم نے جن سے قرآن پڑھا اور جن سے دینی تعلیم حاصل کی تو انہوں نے تو ہمیں اس سے بھی بڑھ کر توحید کے اسباب پڑھائے، توحید کے کٹھن مسائل پہ بات کی جب ہم چھوٹے سے تھے اور ہم کنڈر گارڈن اور ان چیزوں میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تو بھائی بنیادی باتیں، اور میں نے آپ سے یہی کہہ دیا کہ بھائی یہ انبیاء کی جو باتیں ہیں، جو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ سب گھروں میں پڑھائی جائے۔ تو اس لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ جب مجمع خاموش ہوتا ہے کوئی بات کہی جائے کہ یار یہ بات بھی نہیں معلوم۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ کی فطرت یہی رہی ہے کہ ہر کسی کو علم سے مسلح کر کے بھیجتا۔ دیکھیے میں لفظ مرصع بھی استعمال کر سکتا لیکن میں نے کہا علم سے مسلح، یعنی بعض اوقات دنیا کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ہر چیز تلوار نہیں ہوتی، علم بھی اسلحہ ہوتا ہے، علم بھی اسلحہ ہوتا ہے، علم سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تیار میرے ساتھ سب؟ مجھے بہت دیجیے گا تھوڑا سا، ایسے باتیں تمہیدی منزلیں ہیں اور خدا آپ کو خوش رکھے، تو میں گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ تمہید لیتے جائیے اور اس کے بعد میں موضوع سے ملحق ہونے والا ہوں کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کو ہم نے برابر کر دیا، سب کو ہم نے معجزہ دیا، سب کو ہم نے اقتدار و اختیار دیا۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، آپ کو معلوم ہے اقتدار و اختیار ان کے پاس، سب چیز آپ کے ذہن میں ہے، محفوظ ہے۔ تو ہر چیز سے اللہ نے مسلح کر کے بھیجا، مرصع کر کے بھیجا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اگر میں اور آپ ہوتے اور ہم ہوتے ملا، تو آج کے ملا سے آپ پوچھیے کہ حضرت آدم کے بعد اگر نوح آتے اور ہم ہوتے اور نوح کے پاس آدم سے علم کم ہوتا تو سارے کے سارے ملا شیطان بن کے اللہ سے بحث کر رہے ہوتے کہ تم نے آدم کو اتنا علم دے دیا، دوسرا کو بھیجا اسے کم علم دے دیا، یہ کیا بات ہوئی، میرا عادل کہاں گیا؟ بھائی شکایت کرتے ہیں نا، کرتے بالکل کرتے۔
تو اللہ نے شکایت کا موقع ہی نہیں دیا کہ ہم آدم سے خاتم تک ہر کسی کو، آدم سے عیسیٰ تک ہر کسی کو ہم اپنے اختیار دے کر بھیج رہے، ہر کسی کو معجزہ دیا فردن فردن. تو جب بات آئی فتوی مرتبت کی تو اللہ نے کہا اب یہ نہ آدم کی طرح ہے، نہ یہ نوح کی طرح ہے، نہ یہ ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ کی طرح، بلکہ ان تمام 1,23,999 انبیاء میں جتنے اختیارات و علم و معجزات فردن فردن تھے وہ سارے اس کی ذات میں جمع کر دیے. اب آدم کا علم بھی اس کے پاس ہے، نوح کی نجابت بھی ان کے پاس ہے، ابراہیم کی خلت بھی ان کے پاس ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ان کے پاس ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ان کے پاس ہے، یوسف کا حسن بھی ان کے پاس ہے، ایوب کا صبر بھی ان کے پاس ہے کہ نہیں؟ اور کا ساری نبوتوں کا خلاصہ ہے ہمارا محبوب. اب علم دیکھنا چاہو تو محبوب میں دیکھنا، حسن دیکھنا چاہو تو محبوب میں دیکھنا. ٹھیک ہے، جناب یوسف کو دیا حسن، بڑا حسین بنایا نہیں بنایا. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جناب یوسف کو دیکھے 1,23,998 انبیاء، 1,23,999 نہیں، 1,23,998 انبیاء. جناب یوسف کو دیکھے اتنا حسین، اور اللہ سے کہ پروردگار نبوت تو تو نے ہمیں دی تھی، ہمیں حسن نہیں دیا. علم کلام کی بحث ہے کہ بھائی سب کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار نبوت تو نے ہمیں بھی دی اور ہمیں ایسا حسن نہیں دیا. تو یہ اللہ کی کریمی پر نقص آتا. تو اللہ نے حسن بھی سب کو ویسے ہی دیا، حسن بھی دیا. اپنے اپنے دور کے حسین رہے تھے، حضرت آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، سب اپنے اپنے دور کے حسین رہے. اس لیے باہر والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ صرف 14 کو ماننے والا سمجھتا کہ جہاں 14 معصومین نے بچایا کہ اگر 1,00,000 کا مجمع ہو، 1 کروڑ کا، 1 ارب کا، 1 کھرب کا مجمع، اور 1 کھرب میں 1 کھرب کے کھرب حسین ہو، اور ایسے میں اللہ کا نبی آ جائے تو 1 کھرب سے زیادہ حسن ہوگا اللہ کے نبی میں. سب سے زیادہ حسین ہوگا اللہ کا بنایا ہوا نبی. اسی طرح اگر 1 ارب عالم اور ان میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی آ جائے تو 1 ارب علماء سے زیادہ اللہ کے نبی کے پاس علم ہو. اگر 1 ارب لمبے قد کے لوگ کھڑے ہوں یا کوئی 1 ہی ارب لمبے قد کا کھڑا ہو، 1 ارب بلند قامت کھڑے ہوں اور ان 1 ارب بلند قامت میں اللہ کا نبی آ جائے تو ان سب سے بلند قامت ہوگا اللہ کا نبی. اس لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا کبھی پست قامت نہیں ہو سکتا. نہیں تو ہر لمبے قد کا کہے گا کہ ہم تو اس سے لمبے، ہم تو اس سے بلند قامت. تو اس لیے سمجھ گئے نا آپ کہ یہ ہمارے ائمہ نے بتایا کہ ہر فصل میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ غالب ہوتا، اوپر ہوتا، بلند ہوتا. اس لیے کہ اگر کہیں بھی کجی اور کمزوری آ گئی تو دوسرا آدمی کہے گا کہ آپ علم میں مجھ سے کم ہیں، اس لیے آپ نبی نہیں ہو سکتے، میں ہوں گا. سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے اللہ ہر نمائندے کو آئیڈیل بنا کے بھیجتا رہا اپنے اپنے دور میں. اپنے اپنے دور میں ہر طریقے سے اللہ نے کامل بنا کر بھیجا. تو یہ کیسے ہوگا جو ہم مقتدر علماء سے کے بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ نبی کے بعد نبی ہی کی مسند ہے اور مصطفیٰ ہی کی جانشینی ہے. تو اس جانشینی پر، اس مسند علمی پر، اس مسند خلافت پر، اس مسند امامت پر، اس مسند روحانی پر، اس مسند نورانی پر، اس مسند اسوا پر، اس مسند کردار پر،
اس مسند گفتار پر، اس مسند علم پر، اس مسند اخلاق پر، اس مسند علم پر، اس مسند کلام پر، اس مسند بیان پر، اس مسند شمائل پر، اس مسند حمایل پر نہیں، اس مسند حسن پر کوئی کم حسن کیسے آ جائے، کوئی کج حسن کیسے آ جائے. یہی ہمارا اسٹانس ہے اور یہی ہماری عرض ہے عالم اسلام کہ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات سمجھنے دے، خامخائی کے پردے نہ ڈالیں، خامخائی کے حجابات پیدا نہ کریں. جو چیز واضح ہے اسے واضح رکھنے. تو اب پیغمبر کی ذات پر مکمل ایمان لانا ضروری. بے شک کہہ دیا یا نہیں؟ پیغمبر کی ذات پر مکمل ایمان لانا ضروری. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، شروع ہو گئی گفتگو، آ جائیے اب میرے ساتھ. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اور بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کیا کہا، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے؟ جو سرنامے میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا. کم از کم آگے والے میرے ساتھ بولتے جائے، پیچھے والوں کی خیر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ آمنوا باللہ، یہ کہہ رہے سلامت رہے. اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر. کیوں نہیں آیت پر غور کرتے؟ بس اے ایمان والوں کہہ تو دیا، یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی. اے میٹرک کرنے والے میٹرک کر لے، کیا سمجھ میں آ؟ اے بی اے کرنے والے بی اے کر. کہے گا یہ نہیں میرے پاس ڈگری، میں تو بی اے کر چکا. وہ کہے گا یہ نہیں میرا سرٹیفکیٹ، میں تو کر چکا میٹرک. پاس ہو گئی کہ اے میٹرک والے میٹرک کر لے، اے انٹرمیڈیٹ والے انٹرمیڈیٹ کر لے، اے گریجویشن کرنے والے گریجویٹ ہو جاؤ. اب یہ بات کیا ہوئی؟ اے ایمان والوں ایمان لاؤ. اب سمجھ میں آئی بات؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ ویسا ایمان نہیں جیسے تمہاری مرضی کا ہے. ایمان لاؤ مکمل، مکمل ایمان لاؤ. نہ اللہ کو کمزور مانو، نہ اس کے محبوب کو کمزور مانو. نہ اللہ میں عیب تلاش کرو، نہ اس کے محبوب میں عیب تلاش کرو. اس کی زلف کو بھی، اس کے ابرو کو بھی، اس کے چہرے کو بھی، اس کے جسم کو بھی، اس کے ذہن کو بھی، اس کی عقل کو بھی کامل جانو. اس کو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ہو گئی بات؟ آ گئی. اب یہ کنٹینیوٹی میں دو آئے تھے اور وہ اسی پر بات کرنی ہے اور مجھے اپنے موضوع تک، اور آپ اور میں مل کر اپنے موضوع کا ذکر کریں گے. تیار ہے سننے کے لیے؟ آج جس دن منصوب ہے اسی ایمان کا تذکرہ ہونے جا رہا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ پہلے محمد کا ذکر کامل ہو جائے. جتنے بھی افراد بیٹھے خدا آپ کو سلامت رکھے، جیسے سننا چاہیں سنیں، لیکن کیا یہ چاہ کے بولتے چلے جائیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ سب اہل زبان بیٹھے، کوئی گنگا نہیں بیٹھا. اور جو کوئی گنگا ہے تو یہاں سے مانگ لے، اس کو زبان بھی مل جائے. جو ہے تو اب ایمان لاؤ مکمل. بات شروع ہو رہی ہے، کہے تو یہیں سے گفتگو بالکل کہیں اور لے جاؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچ جائے آپ اور میرے ذریعے کہ بھائی ایمان لاؤ تو مکمل ایمان لاؤ. یہ بچے بیٹھے ہیں، ان تک پیغام پہنچ رہے. بہت آسان زبان میں بات کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ میں توحید کے مشکل سے مشکل مسائل بڑی آسانی سے آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو بہت آسان بات ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر. اس کا کیا مطلب ہے؟ من نوعین، یعنی رسول کو آئیڈیل مانو. اسی لیے تو میں نے تمہید عرض کی کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے طہارت عطا کی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی کمزوری نہیں ہے. اب معیار بناؤ، اب معیار بناؤ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اور روایت کہہ رہی ہے نبی میں کمزوری تھی، تو روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، آیت کو قبول کیا جائے گا. تو روایت کو دیوار سے مارا جائے گا، اس لیے کہ روایت آیت کی تکذیب کر رہی ہے.
روایت آیت کو جھٹلا رہی ہے. آیت کہہ رہی ہے ہمارے نبی میں کوئی کمزوری نہیں, اور روایت کہہ رہی ہے نعوذ باللہ نبی میں کمزوری. تو روایت کو دیوار میں مارا جائے گا, آیت کو نہیں. آیت کی بات مانی جائے گی. تو آیت کہہ رہی ہے ہمارے نبی میں مکمل ایمان لاؤ. خبردار نہ اس کی زلفوں کو کمزور کہنا, اس لیے کمزور نہ کہنا کہ اگر کمزور ہوتی تو ایک طرف سے حسن ایک طرف سے حسین نہ بگڑے. جتنی محبت ہے مولا حسین نہ ہاتھ بھی ہونا زبان بھی ہونی کھولنی. نعرہ تکبیر, توجہ فرما لینا کہ ہر طریقے سے ہمارے نبی کو آئیڈیل مان. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سر؟ یعنی ان میں کبھی بھی کجی تلاش نہ کرو. میں اپنے نوجوان نسل اور اگلی آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کہیں پر بھی اگر کسی روایت میں محمد و آل محمد کی ذات میں نقص نظر آ جائے تو اس روایت کا انکار کرنا, آیت کا انکار نہ کرنا. مثلا قرآن کہہ رہا وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے. اب اگر کوئی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ علی نے بیعت کر لی تھی, یا کوئی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ زین العابدین نے بیعت کر لی تھی, تو روایت کیوں دیوار پہ ماری جائے گی؟ آیت نہیں. آیت نے کہا ہے کہ حق کبھی باطل کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. کبھی باطل کی بیعت. تو اب یہ تو ماننا ہی ابس ہے کہ زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی ہو, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زین العابدین حق ہے اور یزید باطل ہے. تو حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا. تو اگر روایت آ جائے تو روایت جھوٹی ہے, چاہے وہ گھر کی ہو چاہے باہر کی ہو, روایت جھوٹی. وہ جو فرمانے نا گھر میں بھی تو باہر کے لوگ گھس گئے تھے دروازہ توڑ. تو روایتیں کبھی کبھی الٹ پلٹ ہو جاتی. تو آیت اپنی جگہ رہے گی. یہ اصول بنا میرے نوجوان دوست اور میری اگلی نسل جو آ رہی ہے انہیں کے ہاتھ میں زمام ہے عزاداری کی. اس کو اصول بناؤ کہ قرآن نے اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری لی. اب کہیں پر بھی کوئی روایت کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ رسول میں اور اہل رسول میں کوئی نقص تھا تو وہ روایت جھوٹی. یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے, یہ ایک پیمانہ, یہ ایک کسوٹی ہے, یہ ایک پرکھ ہے جو اللہ نے بتا دی. تو اسی پرکھ پر اسی پیمانے پر بات آگے بڑھ جائے. اس لیے کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر. حالانکہ ایمان لا چکے تو آپ خود سوچ لو کن سے کتاب ہے. کس سے کتاب کہ جہاں پر بھی کسی نے رسول پر نقص کا الزام لگایا آیت فوراً کہے گی ایمان لاؤ. ایمان والے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. جیسے ہم چاہتے ہیں جیسے ہم نے رسول کو بھیجا ہے ویسے ایمان لاؤ. جو فرما رہے نا یہ گفتگو مسلسل جا رہی ہے اور لائیو جا رہی ہے اور نہ معلوم کون کون سن رہا ہو. کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اور کچھ لوگ حسد سے سن رہے. کچھ حاصلین بھی ہیں جو سن رہے ہو اور وہ کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کے لیے. تو بھائی تم تو رسول کی ذات میں نقص نکال چکے, ہم کیا ہیں؟ کہیں نہ کہیں کمزوری دکھ جائے کچھ نظر آ جائے تو بھائی ایسا نہیں. تو اس لیے یہ بات جا رہی ہے اور ہوا کے دوست پر جا رہی ہے اور شعاؤں کے دوست پر جا رہی ہے اور آپ کے حوالے سے جا رہی ہے. تو اس لیے کہہ دیا کہ بھائی ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس کے رسول پر اور اللہ پر ایمان لاؤ. اور پھر کس پر ایمان لاؤ؟ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے رسول پر نازل کی. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے
یعنی اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی، جو اس کے رسول پر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ. واہ واہ. آپ سے پڑھ کر کون سمجھے گا؟ 18 برس ہو گئے مجھے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے، اس کو پوری بات کر چکا کہ ایک بار قرآن نے کہا آمین والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. آمین. اب حامین کی قسم، ہمیں کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، اور یہ پورا کا پورا قرآن کتاب مبین میں. ہمیں کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. بے شک. اب میں قسم کھاؤں کہ مثلا مجھے اس درخت کی قسم کہ رات ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے درخت الگ ہے اور رات الگ ہے. گواہی تو رات کی دیں گے نا، تو قسم تو کسی اور چیز کی کھائی جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے ول کتاب المبین، ہمیں کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں قرار دیا. اس کا مطلب ہے قرآن الگ کتاب الگ، قرآن الگ کتاب الگ. اب آ جائیے اسی آیت کی طرف جو میں نے سدا میں پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ول کتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس کے رسول پر نازل ہوئی. یا قرآن نہیں کہا، یا قرآن نہیں کہا، یا کہا کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے. الکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ کہ جو اس سے پہلے نازل ہوتی رہی، جو اس سے پہلے نازل ہوتی نہیں. اس سے پہلے ہم نے کتابوں کو، کتاب کو نازل، کتاب کو، کتب نہیں. کتاب بے لفظ ہے واحد کا، کتب نہیں، کتاب. وہاں پر بھی کتاب، یہاں پر بھی کتاب. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو رسول پر نازل، اور اس کتاب، اس الکتاب پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے پہلے بھی نازل کی، پہلے بھی نازل. پھر کہا کہ اس پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے کتاب نازل کی، اور پھر اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جس نے انکار کیا اللہ کا، جس نے انکار کیا اس کے ملائکہ کا، جس نے انکار کیا کتابوں کا، جس نے انکار کیا اس کے رسولوں کا، اور جس نے انکار کیا قیامت کا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ضلالًا بعیدا، وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یہاں تک آیت آ گئی. اب آیت آگے پڑھوں، سمجھ جانا میں کہاں تک آ رہا ہوں، اور پھر یہیں سے مجھے فوراً کہا کہ بھائی اللہ اکبر، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. 136 137 میں آئے. اب 137 پڑھ لو. ان الذین آمنوا، پہلی آیت سن لی نا، ایمان لاؤ رسول پر، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ ان تمام چیزوں پر، اور جس نے انکار کر دیا ان چیزوں کا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. اب دوسری آیت جس کے بالکل فوراً بعد کہا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا. یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نہ معلوم کتنی تقریریں سنی، اگر سنی ہے تو. بعض لوگ تو صرف آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اتنی تقریریں سنی ہے تو عربی ہی سے سمجھنا. اس لیے کہتے ہیں مجالس میں آؤ تاکہ عربی کے کچھ سنگن کان میں آ جائے تو بہت سی آیتوں کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اب آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا. تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفران، اور پھر ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. ثم ازدادوا کفران، اور پھر انہوں نے اپنے کفر میں اضافہ ہی کیا، یعنی ان کا کفر ختم نہیں ہوا. ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، اور پھر جو کافر ہوئے تو کافر ہی رہے. کون لوگ ہیں جو ایمان بھی لائے اور کافر ہو گئے، اور پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے،
اور پھر اپنے کفر میں اضافہ کیے چلے جا رہے ہیں. تو کیسے معلوم ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ کون؟ آج پڑھا دوں آگے. اللہ نے کہہ دیا لم یکن اللہ لیغفر لہم, اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا. اور پھر کیا کہا؟ ولا, اچھا اتنا آسان لفظ ہے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے, خدا کے لیے جو آگے بیٹھے وہ تو سمجھے. ولا لیہدیہم, اور انہیں ہدایت نہیں کی جائے گی. کہاں کی؟ سبیلا, سبیل کی. انہیں سبیل کی ہدایت نہیں کی جائے گی. انہیں نہیں بتایا جائے گا کہ سبیل کیا ہے. انہیں نہیں بتایا جائے گا کہ سبیل کیا ہے, راستہ کیا ہے. سبیل کی طرف انہیں بھیجا ہی نہیں جائے گا. اب اگر وہ سبیل مانتے ہو جسے ہم سبیل کہتے ہیں, تو آپ تو اسے کفر ہی کہہ چکے, بدعت کہہ چکے. تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں سبیل کی طرف بھیجتے ہی نہیں. تو اگر کوئی پانی کی سبیل کو بدعت کہے, سمجھ لینا کہ اللہ نے اسے بھیجا ہی نہیں, اللہ نے اسے سبیل کی ہدایت ہی نہیں کی. یہ تو میں نے سامنے کی بات کہی, لیکن سبیل ہے کیا یہ ابھی بتاؤں. سبیل کہتے ہیں راستے کو, سبیل کہتے ہیں راستے کو, سبیل کہتے ہیں اس طریق کو کہ جو طریق آپ کو منزل کی طرف لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طریق کو کہ جو طریق آپ کو منزل کی طرف لے جاتے ہیں, اس صراط کو جو صراط آپ کو منزل کی طرف لے جاتے ہیں, اسے سبیل کہتے ہیں. کہا کہ ہم ان کی مغفرت بھی نہیں کریں گے اور ہم انہیں سبیل بتائیں گے بھی. انہیں بتائیں گے نہیں کہ سبیل کیا, انہیں نہیں بتائیں گے کہ سبیل کیا. اور جو ہے تھوڑا وقت تو ہے نا آپ کے پاس. آپ پنجاب کے تو لوگ پورے دن کے جلسوں میں بیٹھتے ہیں, 10 12 15 پڑھنے والوں کو سنتے ہیں آپ. کتنا استعمال ہے آپ, لیکن آپ بھائی اصلی مکھن, اصلی ہر چیز کھائے گی. آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. اب آپ یہ سمجھیے گا کہ یہاں پر 3 ذاکر پڑھ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد 3 ذاکروں کا ٹائم دیجیے گا, اس لیے کہ ولی بھی 3 ہے. تیار ہے سننے کے لیے؟ ہے نا, آپ میرے ساتھ ہیں. بسم اللہ. جس کو تھکن ہو رہی ہے تو وہ ابھی اٹھ کے جا سکتا ہے, اور اس کو تھوڑا سا وقت بھی دے دو. یاری والوں کا یا رسول اللہ کھلا کے دکھائے لوگوں کو. میرے علی کے نام پہ تو جھومتے ہیں لوگ, میرے علی کے نام پہ تو جھومتے ہیں لوگ. نامور ہو تو سر کو ہلاتے بھی نہیں ہے, اور مولوی بات کرتے ہیں ایمان ابو طالب کی, جناب روز نہاتے بھی نہیں. اور جو ہے آپ ہاں تو بس نہیں زیادہ طویل گفتگو نہیں, میں سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اپنے دائرے کار میں گفتگو کامل ہوگی, باتیں پہنچ جائیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایمان لاؤ تو ایمان پر قائم رہو, ایمان لاؤ تو ایمان پر قائم رہو. ٹھیک ہے, کہ ہم انہیں سبیل کی طرف رہنمائی نہیں کریں, ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ سبیل کیا ہے. یعنی یہ بات تو چھپی رہی ان لوگوں میں کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے, پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے, اور پھر کفر پہ اضافہ ہوتا گیا. یہ بات کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں پتا کہ سبیل کیا گیا, ایسے لوگوں کو نہیں پتا کہ سبیل کیا ہے. ٹھیک ہے, جو ایمان لائے کافر ہوئے, ایمان لائے کافر ہوئے, اور ان کے کفر پہ اضافہ ہوتا گیا. تو ایسے لوگوں کو نہیں پتا, یہ بات طے ہو گئی کہ سبیل کیا ہے, ان کو نہیں پتا. یہاں تک بات آ گئی یا نہیں آئی؟ آگے نا بات آگے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے پھر کافر ہو, پھر ایمان لائے پھر کافر ہو,
اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا اور انہیں نہیں پتا کہ سبھی کیا. اب دیکھنا صرف یہ ہے اور بات بالکل اپنے مقصد پر آ گئی. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ کون لوگ یہ کون لوگ. دیکھیے کیا جتنے بچے بیٹھے سب بچوں کو ان کی ماں باپ نے یہ بات بتائی ہوئی ہے عقیدے میں کھول کر پلا کہ مومن کون ہوتا ہے اور منافق کون ہوتا ہے. یہ بات بچے کو تو معلوم ہے, کسی بچے سے پوچھ لوں تو وہ بچہ بتائے گا. ٹھیک ہے کہ مومن کون ہوتا ہے منافق کون ہوتا ہے. اور یہ بات ہمیں اصحاب کرام نے بتائی. سلام ہو صحابہ پر, سلام ہو صحابہ کرام. تو ان صحابہ نے ہمیں بتایا کہ مومن کون منافق کون. تو صحابہ نے کہا کہ منافق ہمیشہ دشمن علی ہوتا. اس میں سب کو بولنا چاہیے تھا. ہمیشہ جو دشمن علی ہوتا ہے بغض علی رکھنے والا وہ منافق ہوتا ہے. علی کے ذکر پر جس کا چہرہ بگڑ جائے, یہ بات ہے نا. دیکھیے یہ میں اپنے مکتب کی بات ہی نہیں کرتا, یہ سلام صحابہ کی بات کر رہا. اصحاب کرام پر سلام ان کی بات کر رہا ہوں. یہ صحابہ, اس لیے میں صحابہ کے احترام کا درس بھی دیتا ہوں کہ بھائی صحابہ کا احترام. انہوں نے بتایا کہ منافق ہوتا ہے محبت علی, جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہوتا, اور جو علی سے محبت رکھے وہ مومن ہوتا. بات طے ہو گئی. اب پلٹو آیت کی طرف. اے ایمان والو, بات کر لی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. آگے کیا کہا, وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ان کے کفر میں اضافہ ہوتا گیا. انہیں نہیں پتا کہ مغفرت کیا ہے, اور نہیں پتا کہ سبیل کیا ہے. کون لوگ ہیں فوراً اگلی آیت نے کہا وہ بشر المنافقین. سب کے ہاتھ اٹھ جانے چاہیے تھے بھائی. بشر المنافقین بأن لهم عذابا عظیما. منافقوں کو بتا دو اللہ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب رکھا. اسی آیت نے پول کھول دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے, ایمان لائے پھر کافر ہوئے. پیغمبر نے کہا علی پر ایمان لاؤ, لے آئے. پیغمبر نے کہا من کن کا مولا, کہا مبارک ہو, اور اس کے بعد انکار. مولا کا نام آیا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہو گیا. مولا چہرہ ٹھیک ہے, دولی ہنس چکے تجھے چھٹی. تکبیر نہیں, ایسے نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہو گئی. بشر المنافقین, کہہ دو منافقوں کو, بتا دو کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور یہ منافقین کون ہیں اللہ بتا رہا. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کیا یہ منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنایا؟ انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو ولی بنایا ہے, کافروں کو اولیاء بنایا ہے, کافروں کو دوست بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے علی والوں کو چھوڑ کر جو کافروں سے دوستی کرے وہ منافق ہے. جو مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے وہ منافق ہے. اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں گے کہ کس کس مسلمان نے کافروں سے دوستی کی ہوئی ہے. کون کون سا مسلمان ملک ہے کہ جو اسرائیل کا دوست ہے؟
کون کون سے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو دوست بنایا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مومنوں کو چھوڑ کر جو کافروں کو دوست بنائے وہ منافق، اور منافق ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے علی کا ذکر ناگوار گزرے، جسے علی کا ذکر اچھا نہ لگے اسی کو منافق کہتے ہیں۔ تو اب رسالت مآب کا اسوہ ہمارے سامنے، رسالت مآب کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ رسالت مآب کی سیرت ہمارے سامنے، سب کچھ ہمارے سامنے۔ تو آپ دیکھیے میں سامنے کی بات کر رہا ہوں، منطقی بات کہ میٹرک میں آپ کے پریکٹیکل شروع ہو جاتے ہیں، 9th میٹرک آپ پریکٹیکل کلاسز شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ پریکٹیکل کلاسز ہر سال ہوتی ہیں نا، ایک ہی سال ہوتی ہے بھائی، ہر سال نیا گروپ آ رہا ہے تو پریکٹیکل کلاسز ہوں گی، تو ایک پریکٹیکل کروانے والا بھی چاہیے۔ تو بھائی رسول کا اسوہ ہے پریکٹیکل، اسوہ یعنی عمل، اسوہ کہتے ہی پریکٹیکل کو ہے۔ تو رسول تھیوری میں بھی کامل ہے، پریکٹیکل میں بھی کامل ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا بھائی؟ رسول کی عہد تک، زندگی تک تو پریکٹیکل رسول، تو اب رسول چلے گئے تو کیا پریکٹیکل کلاسز ختم؟ بھائی رسول کے بعد بھی تو پریکٹس جاری ہے، آج تک قیامت تک پریکٹس جاری رہے گی یا نہیں؟ تو اب یہ کیسے ہو جائے گا کہ رسول کی حد تک تو رسول کے لیے اللہ نے کہہ دیا یہ اسوہ حسنہ ہے، اور رسول کے بعد کوئی پریکٹیکل کروانے والا ہو ہی نہ۔ بھائی رسول کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کس کس کے لیے؟ سب کے، یعنی پیغمبر کے بعد جو امت تھی اس کے لیے، جو پیغمبر کے بعد خلفاء تھے ان کے لیے، ان کے لیے بھی رسول کی ذات ہی نمونہ عمل ہے۔ تو اب کوئی نہ کوئی مثل رسول ضروری ہے کہ جو ان پریکٹیکل کلاسز کو آگے پڑھاتا ہے، جس کی ذات ویسے ہی پریکٹیکل ہو کہ جیسے رسول کی ذات پریکٹیکل، جس کی ذات میں کوئی کجی اور کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہ ہو۔ اسی لیے تو کہے گا بھائی میں نماز نہ پڑھوں اور کہوں کہ نماز پڑھو، بیٹھے میں روزہ نہ رکھوں اور کہوں کہ روزہ رکھو، یہ کجی ہے، یہ عیب ہے۔ ضروری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس میں پہلے عمل ہو، ضروری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس میں پہلے عمل ہو۔ اس لیے علی نے اپنی پوری بات نبی کی جو زندگی ہے اس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اب پیغمبر کے بعد اسوہ عمل سیرت علی، ذات علی، بالکل وہی ریپلیکا جو ذات رسالت کا ہو سکتا ہے وہ ذات علی میں نظر آتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ علی ذات رسالت کا ریپلیکا نہ ہوتے تو کبھی رسول نہ کہتے کہ تمہارا لہو میرا لہو، تمہارا لہو میرا لہو، تمہاری ہڈیاں میری ہڈیاں، تم مجھ سے میں تم سے۔ بتایا نا یہ جو لفظ ہے بس ابھی آخری محلے میں داخل ہو گئی، یہ جو لفظ ہے من، یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا ریپلیکا، یہ میرا آئینہ ہے، یہ میرا فوٹو سیٹ ہے، یہ بالکل میری ذات ہے، جیسا میں ویسا یہ۔ اس کو کہتے ہیں منیت، اس کو کہتے ہیں من پہ فائز ہونا۔ تو اب پیغمبر کے بعد وہ پریکٹیکل جاری رہا تو ذات علی، ذات علی کے بعد وہ پریکٹیکل جاری رہا تو ذات حسن، اس لیے کہہ دیا تھا حسن مجھ سے میں حسن سے، حسن کے بعد حسین، حسین و منی وانا من حسین، یعنی وہی منیت جا رہی ہے، وہی اسوہ عمل جا رہا۔ تو اب اگر منیت آ گئی تو پھر وہی علم بھی ہونا چاہیے۔ نوجوانوں تک بات پہنچا رہا ہوں اور ان کیمروں تک بات پہنچا رہا ہوں، کچھ لوگ بیٹھے نوٹ کر رہے ہیں، اس کا منہ بن گیا
بیٹو کا آدمی بیٹھ کے نوٹ کر رہا تھا اس کا منہ بن گیا اب انہیں مجھے کیسے ڈیٹیکٹ کر بیٹا سن رہا تو اب اللہ یہی چاہتا کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک آتا چلا جائے تو اب ریپلیکا منیت کا مطلب کیا ہے کہ جیسا میں ویسا ہی صرف ایک فرق ہے رسول میں اور رسول کے بچوں میں اور رسول کے ان 12 اوصیاء میں صرف ایک فرق ہے کہ رسول نبی ہے یہ نبی نہیں ہے نبوت رسالت ماں پر ختم ہو گئی وہ ختم نبوت ہے وہ خاتم نبوت ہے باقی جو کچھ بھی علم رسول ہے وہ سب ان کے پاس جو کچھ بھی حکمت رسول ہے وہ ان کے پاس جو کچھ بھی فہم رسول ہے وہ ان کے پاس جو کچھ بھی اقتدار رسول ہے قوت رسول ہے قدرت رسول ہے طاقت رسول ہے جو بھی نگاہ رسول ہے وہ سب ان کے پاس اس لیے لوگ جلتے رہے حسد کرتے رہے کہ یہ ہم سے زیادہ حسین ان کی طرف لوگ کھینچتے چلے جاتے اب لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے لوگ پیسے لیتے یہ جا وہ جب یہ پیسے بھی نہیں بانٹتے لوگ پھر بھی ان کی غلامی میں آنا چاہتے ہمارے غلام ہم سے آزاد ہونا چاہتے ان کے غلام آزاد ہی نہیں ہونا چاہتے ان کے غلام رہنا چاہتے یہ حسن میں بھی ہم سے بہترین اعلیٰ ترین یہ فہم میں بھی ہم سے اعلیٰ ترین ان کی داڑھی اتنی حسین ان کے رخسار اتنے حسین ان کی آنکھیں اتنی حسین ان کی زلفیں اتنی حسین ان کی قبا ان کی قبا ان کی نالین ان کے سر کا امامہ ان کے دوست کی چادر ان کے ہاتھ کا عصا ان کی چال ان کی رفتار ان کا بولنا ان کا خاموش رہنا ان کے لات ان کے رخسار ان کے شکل ان کی گردن ان کا حلق ان کا لہجہ میں بتا رہا ہوں یہ پوری تاریخ آپ کے حوالے کرنا انہی چیزوں سے حسد ہوتا رہا کہ یہ کیسے رسول جیسے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی میرا 8واں امام نیشاپور میں داخل ہوا تو 24,500 راویہ نے حدیث نے کیا کہا اے فرزند رسول فرزند رسول ذرا اماری کا پردہ ہٹائیں اور جمال رسالت دکھائیں ان کے لیے دعا کریں جمال رسالت دکھائیں اور کوئی لہجہ رسالت میں حدیث سنا تو سب کو معلوم ہے کہ اگر جمال رسالت ہے تو یہی ہے اگر لہجہ رسالت ہے تو یہی ہے تو یہ پورا تسلسل ہے جو جا رہا ہے پورا تسلسل ہے کوئی رسول کے جمال کا مظہر کوئی رسول کے جلال کا مظہر کوئی رسول کے حسن کا مظہر کوئی رسول کے جلال کا مظہر کوئی رسول کے غضب کا مظہر کوئی رسول کی رضا کا مظہر تو اب رضا تو ہو گئے رسول کی رضا کے مظہر تقی ہو گئے رسول کے تقوی کے مظہر نقی ہو گئے رسول کے حسن کے مظہر تو ایسا تو چاہیے تھا نا کہ جس سے دیکھ کے پتا چلے کہ رسول اگر لشکر والا ہوتا تو کیسے ہوتا رسول اگر صاحب عسکر ہوتا رسول اگر لشکر والا ہوتا تو کیسا ہوتا تو ضروری تھا کہ کوئی عسکری بھی ہو ضروری تھا کہ کوئی عسکری بھی ہو جو جلال رسالت کا پردہ ہو گیا اور بتائے کہ رسول کو بدر میں بھی لشکر کی ضرورت نہیں تھی احد میں بھی نہیں جا رہے تھے تو چلے جاتے تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا کہ واپس آ جاؤ کوئی ضرورت نہیں کسی بھی جگ میں رسول کو لشکر کی ضرورت نہیں تو بتایا میرے 11ویں امام نے بتایا کہ ایک بار کہا وہ اپنے لشکر پہ ناما ہے مجھے دکھا رہا ہے لشکر بڑی تو نے فوج جمع کر لی ہے یہ نیزے والے ہزاروں یہ تیر والے ہزاروں یہ تبر والے ہزاروں یہ تلوار والے ہزاروں یہ بھال والے ہزاروں یہ گرد والے ہزاروں یہ تم نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع کر لی ہے کیا دکھا دیا اپنا لشکر کیا دکھا دیا یہی ہے کیا یہی ہے کیا ذرا آسمان کو دیکھ اتنا سلامت نہیں یہی ہے کیا ہو چکا کیا آسمان کو دیکھ آسمان کو دیکھنا تھا
کہ یہ جو کہا نا کہ آسمان پہ دیکھ، یہی عسکری کا کل بن گئے، یہی کل بن گیا. آسمان سمجھ گیا کہ کیا دکھانا ہے، آسمان سمجھ گیا کہ دکھانا کیا ہے. امام حسن عسکری نے سوچیے گا اگر آسمان کو دیکھ، باقی کچھ نہیں کہا. اب سارا ملائکہ سکان سماوات آسمان اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا اطاعت امام کو سمجھتے ہیں، وہ کتنا امر امامت کو، وہ کتنا اشارہ امامت کو سمجھتے ہیں. آسمان نے اپنی ذمہ داری پوری کی، دروازے کھول دیے. ملائکہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ہاتھ میں آگ کے گرد لے کر نورانی سواریوں پر سوار لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سب نظر آ رہے اور امام کی طرف دیکھ کر کہہ رہے اذن ہے، اجازت ہے کہ زمین کو حوالہ کر دیں، زمین کو حوالہ کر دیں. تو اجازت ہے یعنی امام سے اجازت ہے اور امام کے حکم کا منتظر ہے اور یہ بھی دیکھ رہا آپ رہا تھا اس پر غسل واجب ہو گیا. دیکھ رہے یہ ہے دہشت، یہ ہے روب الہی، روب الہی. تو اب امام نے دکھا دیا اور بتا دیا ہمارے اشارے کے منتظر. انہی میں سے تو 5000 بدر میں بھیجے گئے تھے. یہ فرشتے بھیجے گئے تھے، فرشتوں کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، پھر تعداد میں اضافہ دکھانا تھا، بس جنگ تو کرنی تھی اسے ہی، اسے اللہ کا ہاتھ کہا گیا اور اس نے جنگ کی. صرف تعداد میں اضافے کے لیے 5000 کو بھیجا گیا. توجہ ہے، اللہ کا لشکر جو اللہ کا لشکری ہو اسے عسکری کہا جاتا ہے، جو اللہ کا لشکری اسے عسکری کہا جاتا ہے. تو جس کا تصرف آسمانوں تک ہو، جس کا تصرف آسمانوں تک ہے، یعنی جس کے حکم کے منتظر ملائکہ سماوات سے، تو کائنات کی کون سی شے ہوگی کہ جو ان کے حکم کی منتظر اور مطیع نہ ہو. کتابوں میں چیزیں بھری پڑی، اہل سنت اہل تشیع ہر کتاب میں یہ لکھے ہوئے واقعات. جا کے ملا عبد الرحمان جامی کی کتاب پڑھ لیجیے، صفت ابن جوزی کی آپ پڑھ لیجیے کتاب تذکرۃ القواعد، اس میں ائمہ کے ذکر ایسے ہی لکھے ہوئے جیسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ائمہ کے موجودات لکھے ہوئے اور اماموں کی ترتیب بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں. پڑھیے جا کے ملا عبد الرحمان جامی کو پڑھیے اور صفت ابن جوزی کو پڑھیے اور تمام لوگوں کو پڑھیے کہ جہاں پر لوگوں نے ائمہ کے تذکرے لکھے اور وہاں یہ موجودات لکھے. ہم کسی عبد القادر کو تھوڑی مانتے، عبد القادر کو مانتے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو تسلسل ہے نبوتوں کا وہی تسلسل آ رہا ہے امامتوں کا. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر چیز مطیع ہے، ہر چیز فرما بردار، ہر چیز فرما بردار. یعنی 22 برس کے ہیں، 22 برس 22 ایئرس. میں بلا تشبیہ کیا، کوئی ہمارا ان کا کوئی تقابل نہیں، اس لیے کہ علی نے کہہ دیا تھا کہ لا یقاس بعلی محمد من هذه امت احد. یہ امت اپنے کو ہم پر قیاس نہ کرے، بالکل نہیں. میں صرف یہ بات دیکھنے کے لیے کہ یہاں 22 برس سے کوئی نوجوان بیٹھا ہو، 22 برس کا ہوگا کہ ہے تو بھائی 22 برس 22 برس آج کی بات کر رہا ہوں کہ مثلا آج 16 سال میں میٹرک ہو جاتا اور کوئی بہت زیادہ ذہین ہو تو 14 میں کر لے، جو او لیولز ہوتے اس میں 13-14 میں او لیول ہو جاتا ہے، میٹرک ہو جاتا ہے. پچھلے دور میں 18 برس میں بھی لوگ کرتے ہیں، کچھ اب تک نہ کیا. بھائی بعض لوگوں کو سورہ بقرہ یاد نہ ہوئی تو کیسے دستی کر لیں. اب 22 برس میں کوئی شاید بی اے کر لے یا جس نے کوئی بی ایس سی وغیرہ کر لی، ابھی اس کی پریکٹیکل لائف شروع نہیں ہوئی. 25, 30, 26, 27, 28 برس کا ہوگا تو پریکٹیکل لائف شروع ہوگی.
اور پھر اس کی شادی ہوگی اور اس کے بعد وہ تمام تبادل و تناسل کا مسئلہ تو چلتا رہے. 22 برس کی ایج کیا ہوتی ہے؟ 22 برس. اور جیسے ہی میرا 11واں امام 22ویں برس میں داخل ہوا، اللہ نے پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دیکھا. 22 برس کے تھے کہ جب امامت ملی، 22 برس کے، اور 28 برس میں دنیا سے چلے گئے. تو 6 برس اس پوری کائنات کا نظام چلا ہے. سمجھتے نہیں نا آپ کے پاس وہ یقیناً میں کہتا ہوں کہ اس معرفت کی بلندی میں پہنچے. پوری کائنات کا نظام 22 برس کا جوان چلا، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام دیا. اے حسن عسکری، جیسے تمہارے بابا علی مردوں کو زندہ کرتے تھے تم بھی کرو. اے حسن عسکری، تمہارے موتی ہیں یہ سارے جنوں انسوں وحش و طیور، یہ سب تمہارے موتی، اور تم وہی کہتے ہو جو ہم کہتے ہیں، تم وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں. یہ پوری کائنات تمہاری اطاعت میں. تو جب اطاعت خدا میں پوری کائنات ہے معصوم کی اطاعت میں، تو معصوم کے پاس وہی اختیار ہے جو اختیار خدا. چند لوگ کہتے ہیں بے شک کبھی اس پر بات ہوگی، جو اختیار اللہ دیتا ہے وہ اختیار معصوم کے پاس، اللہ کی طرف سے آیا ہوا اختیار. تو جب اختیار اللہ کی طرف سے آیا ہوا تو پھر اختیار کا استعمال بھی ویسے ہی ہوگا جیسے اللہ کرتا. پاس بے تکے لوگ احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں، اپنے بہت سے احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کہہ دیتے ہو تم، حد سے بڑھ جاتے ہو اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی علی کے فضائل زیادہ نہیں پڑھتے ممبروں سے کہ کئی لوگ بہک نہ جائیں. تو علی کے فضائل سے بہکتا کون ہے؟ کون وہ بے وقوف ہے جو علی کے فضائل سے بہک جائے؟ کون احمق ہے؟ وہ ہے ہی بے وقوف، وہ ہے ہی بے وقوف جو علی کے فضائل سے بہک جائے. وہ بے وقوف کون بہکے گا؟ جو عاقل ہوگا وہ کبھی نہیں بہکے. کبھی آپ نے سنا کہ سلمان بہکے ہوں؟ آپ نے سنا کہ ابوذر بہتے ہوں؟ کبھی نہیں بہتے. کون علی کے فضائل سے بہتے؟ علی کے فضائل سے تو اللہ کی توحید پر ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اس کی ختم ہو یہ بات. اب وہ جو بیٹھا ہوا نا ایک جو سن رہا ہے اس کو بار بار کہہ رہا ہے یار اتنی لمبی تقریر کر رہے پڑھے جا رہے ہیں کہاں سے آ گیا ان کے پاس. صبر کر اب جو ہے میرے ساتھ. تو اب اختیار اگر ہے تو مزاج بھی وہی ہو، وہی مزاج. بہت سے احمق لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا اختیار تو اتنے مجبور کیوں ہو گئے، محل میں کیوں چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ اختیار تو اللہ کے پاس. سننا چاہتا ہوں ابھی اختیار ہے اللہ کے پاس، پوری کائنات کا بنانے والا ہے. تو دوسرا اللہ نہیں تھا نعوذ باللہ کہ اس اللہ نے اس سے لڑ کے اور الوہیت لے لی ہو. ایک ہی ہے احد ہر دور میں آج بھی، اور آج بھی اللہ کل شیء قدیر ہے. تو یہ نیتن یاہو کو مار کیوں نہیں دیتا؟ بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کس کا نام. بھائی اسرائیل کا جو ہے اس کو مار کیوں نہیں دیتا؟ کہ سارے یہودیوں کو زمین بوجھ کیوں نہیں کر دیتا؟ 45,000 مسلمانوں کو یہودی مار چکے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو کیا اس کا اختیار ختم ہو گیا؟ ارے بھائی وہ ہر جگہ ہر وقت اپنا اختیار استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جلد باز نہیں ہے. جلد باز شیطان تھا. جلد باز تھا شیطان. اللہ ہے حکیم. جن لوگوں نے بولا وہ جانتے ہیں حکیم کا مطلب، اور جو نہیں بولے وہ دیواروں پہ حکیموں کی جو اللہ جو ہے وہ فقیر دیتا. جو نہیں بولے وہ سمجھے یہ بات ہے حکیم.
جو علاج کر بھائی حکیم کا مطلب حکمت سے کام لینے والا، ذکی، نفیس، فراست والا، کب کہاں کون سا عمل کرنا ہے اسے کہتے ہیں حکمت۔ اللہ اختیار تو رکھتا ہے، قادر تو ہے، لیکن حکیم بھی ہے ساتھ، پتا ہے مجھے اختیار کا بھی استعمال کرنا۔ ہر جگہ اختیار استعمال نہیں کرتا، اس نے شداد، فرعون، نمرود تینوں پر اپنا اسی وقت اختیار استعمال نہیں کیا، حالانکہ اللہ چاہتا تو اسی وقت تلوار نکال کے تینوں کو مار سکتا تھا۔ تو وہ ہے حکیم قدیر، قدیر حکیم۔ شداد، فرعون، نمرود کو موقع دے دیا کہ جو تمہاری قوت ہے، استطاعت ہے، جو تمہارا اقتدار ہے، اس کو جتنا مرغ لا سکتے ہو لیا، کے بعد میں شکایت رہ جائے، اتنا زور ہے لگا لو، ہاں لگاؤ زور، لگاؤ زور، ہو گیا ختم، ہاں آ جاؤ ہمارے پاس۔ آخری بار تو اللہ کا ہوتا تو وہ جلدی نہیں کرتا، اختیار ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر فوراً اختیار استعمال کرے تو مخلوق کا امتحان رہ جائے۔ امتحان خالق مقصود ہے کہ کون ہے جو غربت میں، صعوبت میں، دہشت میں، ظلم کے دوران، تکلیفوں میں لا الہ الا اللہ کہتا، کون ہے جو شدائد میں بھی اللہ کی الوہیت پر قائم رہتا۔ تو یہی امتحان امت کا رہتا، امت کا امتحان رہتا، نہیں تو نوح پتھر کیوں کھاتے، پتھر کھا رہے ہیں، ابراہیم بھی آگ میں ڈالے گئے، موسیٰ کے ساتھ بھی مخالفتیں ہوئی، عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا گیا، اختیار ختم ہو گیا تک، رسول اللہ پر طائف کی گلی میں پتھر برسائے گئے، رسول احد میں تنہا رہ گئے، پتھر کھا رہے ہیں، چپ ہے، یا رسول اللہ ابھی کچھ دن پہلے، 4-5 برس پہلے، ہجرت سے پہلے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، تو ان کافروں کو بھی احد میں 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ بھائی جیسا اختیار وہاں تھا احد میں بھی تھا، لیکن احد میں بہت سے لوگوں کا امتحان مقصود تھا، بہت سے لوگوں کا امتحان مقصود تھا، سمجھ گئے نا امتحان۔ اگر یہ اسی وقت رسول اپنا اختیار استعمال کر لیتے تو جو تشریف لے جانے والے تھے تو اللہ امتحان لیتا ہے مخلوق، اور جو الہی نمائندہ ہوتا ہے وہ اسی امتحان کی منزل پر لے آتا ہے پوری امت۔ تو اب کہیں اختیار استعمال کیا، جیسے رسول نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے اختیار استعمال کیا، اور وہی رسول طائف میں پتھر کھا رہا ہو، ویسے ہی حسن عسکری نے آسمان کے دروازے کھلوائے، لشکر دکھایا، استعمال نہیں کیا، استعمال نہیں کی، قدرت استعمال نہیں کی، فرشتوں کو کہہ کے یہ نہیں کہ جاؤ اس کا قلع جمع کر لو، اس لیے کہ اگر استعمال کر لیں تو پھر اس کے اندر جو کفر اور منافقت چھپی ہوئی ہے بن جائے گی، اور یہ نگاہ خلائق میں اچھا بن جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو کفر کی پشتیاں ہیں، جو نفاق کی پشتیاں ہیں، انہیں اجاگر کر کے دکھایا جائے یہ کتنا بڑا منافق ہے، یہ کتنا بڑا کافر ہے، یہ کتنا بڑا منکر ہے، تو دکھایا لیکن استعمال نہیں کیا۔ اور وہی امام لیکن کہاں بہت سے معاملات ایسے ہیں، اس لیے کہ تفسیر میرے مولا کی مشہور ہے، اور اپنے صحابہ، اپنے اصحاب کو، اپنے انصار کو، اپنے چاہنے والوں میں بہت سے علماء ایسے رہے کہ وہ عالم بنے ہی تفسیر امام حسن عسکری کی وجہ سے۔ یعنی امام کہہ رہے ہیں عالم ہر کسی کو نہ ماننا، ہر کسی کے دستار سے متاثر نہ ہو جایا کرو، عالم محمد کے علوم کا اجرا کرے، احیاء کرے، اور ان کے علوم کا اعلان پر غریب ممبر کرے، جو اپنے کو عالم محمد کے سامنے زیرو بتا، جس عالم میں منکسر المزاجی ہو، جو علی کے فضائل بیان کرتا ہو،
تو کہا کہ بھائی وہ اور امام کے بعد بیٹھے اور امام تفسیر لکھوائے، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو، بہت سی روایتیں جو امام نے لکھوائی اور امام کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پورے رسالے مرتب کر لیے، پورے کے پورے رسالے مرتب کیے. اور دیکھیے 6 برس امام کا جو امامت کا ٹینور عرصہ امامت، ویسے تو امام اس وقت بھی امام ہوتا ہے کہ جب ماں کی گود میں ہوتے، جیسے رسول پیدا ہی رسول ہوئے لیکن 40 سال کے جب ہوئے تو اعلان کیا ایسے ہی امام ہوتا ہی امام. لیکن جس وقت پہلا اس سے پہلے والا امام اس دنیا سے جاتا تو آگے آنے والا امام امامت کے منصب پر فائد ہوتا، پھر ادھر سے اس کی امامت کا سلسلہ شروع ہوتا. ویسے تو امام ہے تو آپ امام ہے اور ہر چیز ہوتی ہے اور اطاعت کی منزل پر. اب امام نے جو تفاسیر بیان کی ہیں اور جو قرآنی آیات کے مفاہیم بیان وہ سب لکھے ہوئے، اور بہت سی امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر اگر آپ پڑھیں تو اس میں بہت سے وہ روایتیں جو علامہ مجلسی نے بہار میں لکھی ہیں، اور وہ بہت سی وہ روایتیں ہیں کہ جو پیغمبر کے قبل بعثت کے واقعات ہیں اور بعد بعثت کے واقعات، یعنی جو یہودیوں نے دشمنی کی ہے پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے اور پیغمبر کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جو یہودیوں کی دشمنی رہی ہے وہ سارے واقعات میرے 11ویں امام نے لکھوا، سارے واقعات میرے 11ویں امام نے لکھوائے کہ پیغمبر کی دشمنی کیا ہوتی رہی. یہ بالکل وہی معاملہ تھا کہ جب فرعون نے یہ طے کیا کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آنے پائے، یہودیوں نے بھی یہی عمل کیا، اس لیے کہ یہودی اپنی کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ عرب کی سرزمین پر آئے گا، اور یہودی بہت دور دور علاقوں میں تو نہیں گیا، دور دور علاقوں میں بسے ہوئے، لیکن جیسے جیسے وہ توریت میں پڑھتے جا رہے تھے کہ نبی آخر کی ظہور کا زمانہ قریب آ رہا تو وہ اپنے علاقوں سے چل کے مدینے کے آس پاس آ کے آباد ہو گئے، مکے کے آس پاس آ کے آباد ہو گئے تاکہ اس علاقے کو گھیرے میں لیے رہے اور دیکھیں کہ کون آیا ہے، اور جو آیا ہے وہ توریت کی نشانیوں کو پورا اتر بھی رہا ہے یا نہیں، اس لیے کہ توریت میں لکھا ہوا تھا کہ آنے والا یہودیت کو ختم کرے گا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے ہی اس کو آنے نہ دیا تھا. تو سارے واقعات میرے 11ویں امام نے لکھوائے. اور بعد رسالت، بعد ظہور رسالت جو یہودیوں نے دشمنی کی اور پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کی وہ بھی بہت سے واقعات لکھے تو تاریخ میں لکھے. اور جناب آپ پڑھ لیجیے گا علامہ مجلسی کو جا کے اس میں بہت سے واقعات لکھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے تفصیل سے لکھوائے وہ سارے واقعات اور وہ سارے معجزات جو پیغمبر کی ذات سے ثابت ہوئے اور امام لکھوائے بیٹھے. ایسے میں امام کچھ لکھ رہے اب دیکھیے کیا منظر ہوگا جب اس کے ہاتھوں میں قلم، قلم نون والقلم، قلم کی قسم، میری جیب میں قلم ہے اس کی تھوڑی قسم کھائے گا، جو اللہ کے ہاتھوں میں قلم ہے اس کی قسم کھا کہ ہمارے محبوب کے ہاتھوں میں قلم، معصوم کے ہاتھ میں قلم، میرے 11ویں امام کے ہاتھ میں قلم، لکھ رہے لکھ رہے. ایسے میں نماز کا وقت ہو، امام نے قلم رکھا، مصلی عبادت پر آتا، قلم چونکہ اللہ کی راہ میں چل رہا اللہ میں چل رہا، وہاں سے اشارہ ہوا میرا عبد میرے سجدے میں ہے تو اپنا کام کرتا رہے، تو رمان ہے تو چلتا رہے. یعنی قلم نے فکر امامت کو داخل کر دیا، یعنی قلم کو بتا دیا کہ اگر وہ اس وقت لکھ رہے ہوتے تو کیا لکھ رہے ہوتے، وہی لکھ جو فکر امامت، وہی لکھ جو فکر امامت ہے. سمجھے نہیں آپ؟ امام ہر امام کے لیے واقعہ مشہور ہے، امام بیٹھے گفتگو ہو رہی ہے اور ایسے 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 ہاں بھائی تم کیا کہنے آئے ہو، ہاں توحید یہ ہے، عدل یہ ہے، نبوت یہ ہے، امامت یہ ہے. بات تو آپ ہم سے کر رہے ہم اپنی تصویر ہلا رہے امام نے کہا لو یہ تصویر رکھ دی، جب تصویر رکھی تو تصویر خود بخود ہلنے لگی. تصویر ہمارے ہاتھ میں تسبیح کر رہی ہوتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے ہلائیں یا رکھ دیں ہم سے منسوب ہے.
تو چاہے رکھی ہوئی ہو چاہے ہمارے ہاتھ میں مطلوب ہم سے تو تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہی ذکر کرے گی جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھا رہے ہیں، آل محمد سے اتنے منسوب ہو جاؤ کہ جہاں بیٹھو کہیں بیٹھو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوائے علی علی کے کوئی ذکر ہی نہ، سوائے تذکرہ آل محمد کے کوئی ذکر نہ ہو۔ اتنے منسوب ہو جاؤ، اتنے مجلسوں میں آ جاؤ، اتنے ذکر کے عادی ہو جاؤ کہ سوائے ان کے کوئی اور ذکر پسند ہی نہ ہو۔ اتنا ذوق سلیم آگے بڑھا لو، اتنا آگے۔ تو اب دیکھیے اصل بات کیا، ہر امام یہ بڑی وثوق سے جملہ کہہ رہا ہوں، بسم اللہ۔ ہر امام کے سامنے جب بھی قائم آل محمد کا تذکرہ آتا تھا، جب بھی امام قائم کا تذکرہ آتا تو ہر امام ادب سے کھڑے ہو کے، اب یہ ہمارے یہاں طریقہ ختم ہو گیا، اور یہ میں اس کو قصوروار ٹھہراتا ہوں اپنے علماء۔ آپ بہت سے علماء کو دیکھیں گے جو صاحبان امامہ کہ جب پیغمبر کا ذکر آتا ہے ابو القاسم محمد ہم کہتے ہیں تو بہت سے لوگ گردن نہیں جھکاتے۔ پہلے کا طریقہ رہا بزرگ بیٹھے ہوئے کہ جہاں ذکر آئے مصطفیٰ کا یا قائم آل محمد کا سب جھک جاتا۔ اب آج کا مولوی جھکی نہیں تھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے کو امام سے بھی بڑا سمجھ، امام حسن کے نام پہ گردن ضرور جھکائے۔ ہر امام میں ادب تھا، حالانکہ امام آخر میں آنا ہے، 11ویں امام تک سب نے ادب نام لیا، ہمارے قائم سب نے کہا ہمارے قائم۔ اور دیکھیے وہ روایت جو میں نے یہاں پڑھ بھی دی اور دہراؤں گا نہیں کہ جس وقت پیغمبر معراج پر پہنچے اور وہ جو آخری حجاب ہٹا تو پیغمبر نے 12 انوار دیکھے، وہ جو حجاب قدس تھا جب وہ ہٹا تو پیغمبر نے 12 انوار دیکھے۔ تو علامہ مجید لکھتے ہیں کہ اس میں ایک نور سب سے بلند تھا۔ پیغمبر نے پوچھا یہ کس کا نور؟ کہا آپ کے قائم کا نور، قائم آل محمد کا۔ اس لیے کہ اب اس قائم میں ساری نبوتوں اور امامتوں کا نچوڑ، ساری نبوتوں اور امامت کا نچوڑ ہے۔ تو اب جیسے جیسے جو بھی زمانہ قائم سے قریب ہوتا جا رہا اس زمانے کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا، جیسے جو زمانہ خاتم سے قریب ہو رہا تھا، مصطفیٰ سے قریب ہو رہا تھا، اس کی عظمت میں اضافہ ہو رہا۔ میں زیادہ طویل زحمت نہیں دینا چاہتا لیکن مضمون مجھے کامل کرنا ماشاءاللہ۔ تو اب ایسے ویسے جیسے جیسے خاتم کی طرف قائم کی طرف زمانہ جا رہا ویسے ویسے زمانے کی عظمت میں اضافہ ہو رہا۔ اب سوچیے اس عبداللہ کا کیا کہنا کہ جس کے صلب میں نور محمد تھا۔ دیکھیے عبداللہ کی عظمت کا اندازہ ایسے لگاؤ کہ عبداللہ بابا ہے مصطفیٰ کے، اور ویسے ہی ابو طالب کی عظمت کا ایسے اندازہ لگاؤ کہ ابو طالب بابا ہے علی کے، اور حسن عسکری کی عظمت کا ایسے اندازہ لگاؤ کہ حسن عسکری بابا ہے اس کے، دنیا کو آگے عدل و انصاف جو دنیا کو آگے عدل و انصاف سے بھر دے گا اس کے بابا ہے۔ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھکے جو لوگ وہ چلے جاتے بھائی۔ میں نے یہ سنا بزرگ بیٹھے کہ حضرت حسن زیدی ہو گئے، بشیر فاتح ٹیکسلا ہو گئے، سید محمد دہلوی ہو گئے، حافظ ہدایت حسین ہو گئے، جو بڑے بڑے ذاکرین خطبہ 3 4 گھنٹے کی تبلیغ کرتے ہیں، صاحب 3 گھنٹے 4 بیٹھ جاتے تھے ممبر پہ اور کہتے تھے جس کو پانی وانی پینا ہے پی کے آ جائے، ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ تو میں کوئی کرنا رہا نہیں لیکن کبھی کبھی عادت ڈال دیا کریں تھوڑی سی تفریح سنتے 12 گھنٹے 15 16 گھنٹے آپ قصیدے سن رہے ہیں، ایک ذاکر آیا، دوسرا آیا، تیسرا چلا گیا، چوتھا آیا، 5واں چلا گیا، اور وہ داد اور وہ کھڑے ہو گئے اور وہ جناب 8-10 اپنے آدمی لیا تھا، میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں بیچارہ۔ کہہ رہا تھا کہ بھائی 20-25 آدمی مجھے بھی دے دو جو آگے کھڑے ہو جائیں اور میں جو مسائل پڑھوں تو پکڑ کے مجھے واپس لائیں۔ اس کا تو میں قائل نہیں ہوں، میں تو میرٹ پر بات کرتا ہوں، میرٹ
خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف فرما اور تشریف فرما بیٹھا ہوا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بس تقریر آخری درجے میں داخل ہو گئی. لیکن صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل تک اور بچوں تک یہ پیغام پہنچے. لیکن آگے ان کو جانا بزرگ تو سب جانتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے سب کو سنا ہوا. تو یہ نئی نسل آ رہی ہے اس تک بھی کچھ عقائد پہنچ جائیں. تو 22 برس میں ختم ہو گئی بات. پوری کائنات کا اختیار حسن عسکری کے ہاتھ. حسن عسکری کی عظمت کیا ہے کہ قائم کا بھی باپ ہے. دے دوں جس کی وجہ سے زمانہ قائم ہے. اس کے بابا کو کہتے ہیں حسن عسکری. اس کے بابا کو کہتے ہیں حسن عسکری. تو اب جو نقشہ بنایا سنیں میرے نوجوان دوست کہ اتنا فرعون زمانہ نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آخری کو آنے نہیں دینا. تو جو میرے 10ویں امام نے نقشہ بنایا امام علی نقی علیہ السلام نے جو سامرتا کا گھر ہے وہ اب ویسا نہیں ہے. میں نے بھی سن 2000 میں زیارت کی تھی. کچھ نہ کچھ آثار باقی تھے. اس سے پہلے جو لوگ 60 70 اور 50 کی دہائی میں زیارت کر کے آئے انہوں نے کچھ نہ کچھ آثار دیکھے. جو نقشہ میرے 10ویں امام نے بنایا تھا کوئی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا تھا. اس طرح کا نقشہ بنایا پیج در پیج اور اس میں بیسمنٹ اس میں تہخانہ سرداب اور سرداب میں بھی پھر کچھ گلیاں پھر کچھ کوریڈورز اور کچھ بھول بھلیاں کہ بس اب جیسے اس طرف آئے تو ایک کمرہ. لوگوں نے کہا کہ بس اب اس کمرے کے آگے تو کچھ بھی نہیں ختم ہو گیا واپس چلیے. ان کو پتا ہی نہیں کہ اس کمرے سے باہر ایک اور راستہ نکل رہا. ایسی پلاننگ ایسا نقشہ میرے 10ویں امام نے بنایا تھا کہ کوئی اس مقام تک نہ پہنچ پائے جہاں مادر قائم آرام فرما رہے اور جہاں قائم کوئی دنیا میں آنا. اس طریقے کا نقشہ اب یہ 10ویں امام نے اور اسی کو کنٹینیو کیا میرے 11ویں امام نے. تو اب 10ویں امام سے علی سے امامت ملی پھر حسن کو. علی کے بعد پھر حسن کی امامت اور حسن کے بعد پھر حسین کو ہی آنا. لیکن تو وہی ہے نا اسی کو آنا. تو اب امامت وہیں تک گئی اور وہی اختیار اور وہی اقتدار. تو اسی کو کنٹینیو کیا اور کسی کو معلوم نہ ہو پایا کہ 5 سال ہو گئے قائم کوئی دنیا میں آئے. اسے کہتے ہیں حجاب الہیہ. اسے کہتے ہیں حجاب الہیہ کہ آ گئے میرے مولا اور کسی کو معلوم بھی نہ ہو. 256 آ گئے اور کسی کو پتا بھی نہ چلا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب صرف کچھ ایسے رازدار ہیں گھر 1 2 یا 3 یعنی جو گھر سے باہر کے غلام ہیں کنیز ہیں وہ 1 یا 2 ہیں. ویسے تو وہ بھی ہیں سلام اللہ علیہ وہ بھی ہے وہ بھی رازدار ہے. وہ بھی امر امامت کو دیکھنے والے ہیں. یعنی امر امامت سننے والے اور ہوتے ہیں امر امامت دیکھنے والے اور ہیں. جناب خوبی جو ہے میرے 10ویں میرے 11ویں امام کی خوبیاں ہیں وہ بھی ہیں. اور پھر خود مادر قائم بھی ہے سلام اللہ علیہ وہ بھی ہے. خود امام ہے اور کچھ 1 یا 2 کنیز اور غلام جن کو اندر جانے کی اجازت ہے. اگر 1 کنیز اور 1 غلام ہے اس وقت تو اس کا مطلب ہے کنیز ہم پلہ فضا ہوگی غلام ہم پلہ کمبر ہوگا ہم پلہ سلمان ہوگا. تو ملنا اہل بیت کی منزل پر ہو اس کے متعلق معلوم ہوگا کہ یہ ہیں اور یہ راستہ اور جو فرمانے ہیں. تو اب ایسے میں کچھ لوگ آتے تھے اور پوچھتے تھے امام سے. تو امام نے اپنے نائبین مقرر کیے. میرے خیال سے امام نے اپنے نائبین مقرر کیے. وہی نائبین کنٹینیو ہوئے غیبت صغریٰ. میرے امام زمانہ نے بھی وہی نائبین کنٹینیو کی اور انہی نائبین کو جو 4 نائبین ہیں جو کہ امام حسن عسکری کے بھی نائب تھے وہی امام نے یعنی امام ان کے 11ویں امام کے دور میں انہیں وقاف کہتے یعنی باپ یعنی امام تک پہنچنے کا دروازہ یا وکیل کہتے یا جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیجیے کہ نائب کہہ لیجیے. لیکن جو اصل میں نوابین کا درجہ تھا وہ میرے امام زمانہ کے دور میں حاصل ہوا. تو اب جس طریقے سے امام باتیں کرتے تھے اور مختلف لوگوں تک سوال پہنچتے تھے ان تک اور جواب امام پہنچاتے تھے اور بہت سے لوگ
امام کو نظر ہدایہ اور جو کچھ بھی پہنچانا چاہتے تھے وہ ان کے ذریعے سے پہنچتے تھے. تو 3 برس امام قید میں بھی رہے. 3 برس قید میں بھی رہے اور 3 برس جو امام نے گزارے اپنے گھر میں تو وہ بھی نظر بندی، مستقل پہرا، مستقل جاسوسی آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ پتہ چل جائے کہ آنے والا آگے یا نہیں آگے. لیکن جس چیز کو اللہ چھپائے کوئی اس راز تک پہنچ نہیں سکتا. اس کی اللہ چاہے حفاظت کرتا. موسیٰ آ کے رہے، ابراہیم آ کے رہے، نمرود نے لاکھ کوشش کر لی، گھروں نے لاکھ کوشش کر لی، لیکن حجت آ کے رہا. تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنی حجت کی حفاظت کی. ختم ہو گئی بات. اور اب وہ وقت آیا کہ جہاں پر وہی معاملہ کی جہاں سے بات شروع کی کہ جیسے ہی آسمان کے دروازے کھلے اور دیکھا کہ یہ ہے تو اکیلا تو تھا نہیں، لاکھوں کی فوج تھی اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ آسمان سے فرشتے گرز ہاتھ میں لیے. تو اب جو رسول کو چاند 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھ کر ایمان نہ لائے، رسول نے سورج پلٹا لیا وہ دیکھ کر ایمان نہ لائے، درخت اڑتا ہوا آ گیا وہ دیکھ کر ایمان نہ لائے، تو پھر ان کے ایمان کا بھی وہی عالم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پھر اس کو معتمد کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا. یعنی سارے درباری فرعون کو دیکھ رہے تھے یہ کیا کہتا، یہ کیا کہتا. تو معتمد نے اسی وقت کہہ دیا آپ آ جائیں اور آ کے لے کے چلا گیا. اور پھر کسی طریقے سے کہا کہ بھائی ان کو ہٹاؤ، اس لیے کہ اگر جو دیکھا گیا وہ سب تک پہنچ گیا تو پھر ہم تو گئے. تو امام تک بہت سے لوگ پہنچے بھی اور امام کے پیغامات بھی پہنچے اور امام نے ان کو انسٹرکشنز بھی دی ہوئی تھی کہ کیا کرنا اور کیسے زندگی گزارنا. اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس تک امام کا جواب نہ پہنچ رہا. جس تک بھی جو بھی سوال ہوتا تھا امام اس کو جواب ضرور دیتے. اور بہت سے لوگ چھپ کر بھی آتے تھے اور کسی دوسرے طریقے سے بھی آتے تھے اور امام تک بات پہنچتی تھی. تو جو جاسوسی نظام ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس نظام ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. تو معلوم تھا کہ کتنے لوگ ان کی بیعت میں ہیں. تو سوائے ایک طریقہ کہ ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، صفائی ہستی سے بٹا دیا جائے، تو جتنے بیعت گزار گئے وہ سب اپنے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اگر وہ آتے بھی ہیں تو جیسے پچھلے واقعات ہوئے کہ ہم نے سب کو تحریف کیا ویسے کر دیں گے. تو یہی ہوا میرے عزیز، ختم ہو گئی بات. آج ہے 5 ربیع الاول. آئے کہہ دیا آپ نے، خدا آپ کو سلامت رکھیے. آج ہے 5 ربیع الاول. بہن بھائی کے مرکز پر آئی تھی 20 صفر 40 کے دن زینب حسین کے مرکز پر آئی تھی. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زینب ہے اور مدینے کا جواب، مدینے کا دیار ہے. جو ہے نا آپ کی. اب دیکھیے 6 7 اور 8 آج کی شب ہے، کل کی شب ہے، پرسوں کی شب ہے اور پھر 8 کا دن ہے ماتم کرو گے. اس دن پھر وہ نوحے بھی سنو گے جس میں یہ کہا جائے گا کہ مولا تجھے جی بھر کے رو نہ سکے، تیرا حق کی گریہ ادا نہ کر سکے. تو ابھی 3 راتیں ہیں، 3 راتیں ہیں نا، تو اچھا ہے کہ گریہ کا حق ادا کر لو تاکہ کچھ تو حق ادا ہو جائے. ہائے کہنے میں کوئی دشواری نہیں، ہائے کہا سب یہی کہتے ہیں کہ ہائے ضرور کہا کرو، چاہے ایرانی ذاکر ہو، عراقی ذاکر ہو، کہیں کا بھی ہو، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو گریہ ضرور کیا کرو، ہائے ضرور کیا. اور امام نے تو اتنی آسانی کر دی کہ کچھ نہیں کر سکتے تو رونے والی شکل ہی بنا. کم از کم یہ تو بتاؤ کہ ہم مظلومیت پر رونے والے، ہم کسی کے گھر اجڑنے پر ہنسنے والوں میں سے ہیں، ہم رونے والوں میں سے ہیں، ہم گریہ کرنے والوں میں سے ہیں. میرے عزیزوں، بس وہ قیامت کی شب آ گئی کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا. سب کو ہائے کرنا چاہیے جملے پر، اس لیے کہ کسی کا بھی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے جب تک وہ 11ویں امام کی امامت پر یقین نہ رکھتا. اس لیے ہائے کہہ کے اپنے ایمان کو کامل کرو کہ زہر دے دیا گیا، اور زہر بھی ایسا کہ اندر ہی اندر جگر کٹ رہا تھا. وہی وراثت جو حسن مصطفیٰ کو ملی وہی حسن عسکری کو وراثت ملی.
فرق یہ ہے کہ وہاں جگر کے 72 ٹکڑے باہر آ گئے اور یہاں میرا مولا تنہا تڑپ رہا تھا، اس لیے کہ وہاں حسین جیسا بھائی موجود تھا، وہاں زینب جیسی بہن موجود تھی، یہاں تو کوئی بیٹا بھی نہیں، ایک ہے جو پردہ غیب میں ہے، کون سنبھالے گا؟ تو میرا مولا اندر ہی اندر زخم کو لیے ہوئے ہائے ہائے کر رہا تھا، میرا مولا اندر ہی اندر، حرارت تھی کہ جو بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر جگہ اختیار استعمال نہیں ہوتا، چونکہ انسان کے لباس میں آئے ہیں تو وہ تمام تکالیف ہوں گی جو جسم انسانی پر ہوتی ہیں۔ رسول نے پتھر کھائے تھے تو رسول کے زخموں سے خون بہا، رسول کو تکلیف ہوئی، اسی طرح جو آج رسول ہے وہ معصوم ہوتے، لیکن جب کوئی چیز اثر کرتی ہے تو اس کا اثر سامنے آتا ہے، اگر تلوار لگے گی تو زخم ہوگا، اگر زہر کھایا جائے گا تو جگر کٹے گا۔ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ وہی زہر تھا کہ جو حسن مشتبہ کو دیا گیا، کہ اگر ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے دریا کی مخلوقات مر جائیں، تو صرف امام تھا کہ جو تڑپ رہا تھا، اور تڑپ تڑپ کر ایک ہی آواز تھی، ہائے میرا جد حسین، ہائے میرا بابا حسین، ہائے میرا آقا حسین۔ ہر امام نے کربلا کو یاد کیا، یاد رکھنا، ہر امام نے آخری وقت کربلا کو ضرور یاد کیا، اور کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آ جاتا۔ دیکھو تم نے سنا ہے نا کہ مسلم ابن عقیل کا لاشا دارالامانہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، پھینک دیا گیا نا، سر وہاں رکھا، اور لاشا جو ہے بے سر کا جسم دارالامانہ کی چھت سے زمین پر آئے۔ یہ تو مسلم پر گزری نا، سنو گے جس وقت میرے مولا تقی کی شہادت ہوئی نا، میں بتا رہا ہوں کہ آل محمد پر ظلم کیا کیا ہوا۔ جس وقت میرے مولا تقی کی شہادت ہوئی ہے تو میرا مولا چھت پر ہی تھا کہ جب زہر دیا گیا اور میرے مولا کا دم اکھڑ چکا تھا۔ کچھ مزدوروں کو بھیجا گیا، کچھ سپاہیوں کو بھیجا گیا کہ جا کے ان کا لاشا زمین پر لے۔ میرا مولا چھت پر تڑپ رہا تھا، اسی تڑپتے تڑپتے میں میرے مولا کا دم نکل گیا۔ میرے مولا محمد تقی ان کو قید کر کے بغداد میں لایا گیا۔ جب میرے مولا تقی کا جنازہ لاشا یہ مزدور اٹھا رہے تھے تو وہ پتہ کیسے اٹھائے؟ پتہ نہیں ہائے کرو، میرا امام نے بیٹا معصوم ہے، کیسے اٹھایا پتہ؟ ایک نے ایک ہاتھ پکڑا، ایک نے دوسرا ہاتھ، دونوں دو ٹانگیں پکڑی، اور خدا کی قسم روایت میں نے پڑھا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا پاؤں لڑکھڑایا یا دشمنی تھی محمد تقی سے، ایک بار محمد تقی کا جنازہ بھی ویسے ہی زمین پر آیا کہ جیسے مسلم کا لاشا آیا۔ آج حکم اللہ، یہ محمد تقی کے ساتھ ہے۔ اور دیکھو تمہیں معلوم ہے نا کہ ایک جنازہ اور تھا، اور وہ تھا بغداد کے قیدی کا جنازہ، یا پھر وہ تھا بغداد کے قیدی کا جنازہ جس کی پوری عمر قید خانے میں گزر گئی۔ تم نے سنا ہے نا کہ جب بھی میرے مولا کا شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے تو اس پر زنجیریں پڑی رہتی، زنجیریں پڑی رہتی۔ امام زین العابدین کے شبیہ تابوت پر بھی زنجیر ہوتی ہے، لیکن فرق ہے منشی کاظم میں اور زین العابدین میں۔ زین العابدین کی جب شہادت ہوئی ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھیں، لیکن جب میرے مولا کاظم کی شہادت ہوئی ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، لنگر پڑا ہوا تھا اور پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ جب میرے مولا زین العابدین رہا ہوئے ہیں تو میرے مولا کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا کی گئی، لیکن تمہیں پتا ہے کہ پورا دربار رو رہا، اس لیے رو رہا تھا کہ جس وقت ہاتھوں کی ہتھکڑیاں جدا ہوئی ہیں تو جو کھال تھی نا وہ ہتھکڑیوں میں چپک چکی تھی، اور جس وقت میرے مولا کے گلے سے تانک جدا کیا گیا تو گلے میں سوراخ نظر آ رہے تھے، ہائے کرتے رہو، ہائے کرتے رہو، گلے میں سوراخ نظر آ رہا اور سوراخ سے تازہ تازہ لہو بہ رہا، لیکن امام ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے جدا کر دیے گئے۔ تو کیا یہی منشی کاظم کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ منشی کاظم کی ہتھکڑیاں بھی جدا کر دی جاتی؟ لیکن میں نے سنا
ایک روضہ خان سے سنا، ایک مصائب پڑھنے والے سے سنا، اس نے بھی کہیں پڑھا ہی ہوگا، ایک عرب کا رہنے والا، اس نے کہا کہ موسی کاظم کے جسم سے ہتھکڑیاں اس لیے جدا نہیں کی جا سکتی تھی کہ ہتھکڑیاں ہڈیوں میں گھس چکی تھی، پورے جسم میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہڈیوں میں چپک چکی تھی، اسے 25 سال ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو کسی امام کو بھی بغیر تکلیف دنیا سے نہیں بھیجا گیا، جس کی بھی شہادت ہوئی ہے تکلیف نہیں ہوئی، اور سب نے آخر میں کربلا کو یاد، جاتے جاتے کربلا کو یاد، حسین کے مصائب کو یاد کی، یعنی موسی کاظم پر مصائب کی انتہا ہو گئی تھی، لیکن جاتے جاتے یہی نہ ہوتا، ہائے حسین ہائے حسین، ختم کر رہا ہوں تقریر، میرے مولا کو زہر ملا، جسے زہر ملتا اسے پیاس بہت لگتی ہے، بس میں پڑھ چکا جو پڑھنا تھا، ایک جملے پر آپ نے ہائے کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین، اسے پیاس بہت لگتی ہے، میرے مولا نے پانی مانگا، غلام سامنے تھا، کہا مجھے پانی پلاؤ، غلام پانی لینے کے لیے گیا، امام نے کہا نہیں، یہ دیکھو سامنے حجرے سے جاؤ گے اور ایسے مڑتے ہوئے جو تمہیں بالکل آخر میں حجرہ نظر آئے گا، اس حجرے میں جانا، وہاں ایک 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوگا، اور جو حکم والا نے وہاں ایک 5 برس کا بچہ بیٹھا ہوگا، اسے لے آؤ۔ اب غلام پہلی مرتبہ قائم آل محمد کی زیارت کرنے جا رہا ہے، اس لیے کہ امام نے اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اب اسے معلوم ہے کہ راستہ کہاں تک جاتا، گیا وہ 5 برس کا میرا 12واں امام تشریف فرما ہے اور اللہ کی عبادت مسلط کر رہے ہیں اور استغاثہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، معلوم ہے کہ میرے بابا کا وقت آخر آگے ہے، کہ آپ کو امام حسن عسکری یاد فرما رہے، میرا مولا چلا 5 برس کا میرا مولا، اسی متانت سے، اسی رفتار سے جو رفتار رسول، اسی بردباری سے چلے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے۔ امام نے ایک بار گلے لگائے، اپنے 5 برس کے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا اے میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں آخری وقت تو مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا، میرے بیٹے تو آخری وقت اپنے ہاتھوں سے پانی پلا۔ میرا مولا امام زمانہ اپنے ہاتھوں میں جامع آب لے کر آئے، امام حسن عسکری کو بچھایا، بیٹے نے ایسے کر کے بچھایا، پیچھے پشت پر ہاتھ رکھا، میرے مولا نے صرف ایک گھونٹ لیا، اور صرف ایک گھونٹ لینے کے بعد کربلا کا رخ کیا اور آواز دی، اے کربلا کے پیاسے حسین، مجھے آخری وقت بھی پانی کا ایک قطرہ میسر نہ ہے۔ بس ختم ہو رہی ہے تقریر میرے عزیزوں، مولا نے کربلا کو یاد کیا، اور میرے مولا ایک بار بستر پر تشریف لیا، میرے وقت کے امام نے اپنے دونوں زانوں بچھائے، اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ میں کہوں گا امام حسن عسکری اس حد تک تو آپ نصیب والی ہیں کہ جس وقت آپ دنیا سے جا رہے ہیں آپ کا سر اپنے بیٹے کے زانوں پر ہے۔ آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے رہ گیا؟ میں 11ویں امام سے کہوں گا کہ جاتے جاتے وقت شہادت آپ کا سر اپنے بیٹے کے زانوں پر تھا، لیکن ایک نگاہ عصر عاشور، کربلا، مقتل، حسین کا گلا، لیکن حسین کا یہ عالم تھا کہ حسین کو کسی کا زانو میسر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ، میری طرف دیکھتے رہے، حسین کو کسی کا زانو میسر نہیں آیا، اور حسین جس وقت گلا کٹ رہا ہے مجھے دیکھتے رہے، آپ ہائے حسین کرتے رہے اور ماتم ہو رہا، اور میرے ماتمی نوجوان اپنے حصے کا فریضہ انجام دے رہے، اسی نوحے کی چھاؤں میں آپ کو ہائے حسین کہنا، ہائے کہیے ہائے، جب تک میں آخری جملہ نہیں کہوں گا زیارت نہیں آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ سب کی زبان پر ہائے آ جائے، سب ہائے کہو، اپنے ہاتھوں کو عجیب نہ جاننا، ہاتھ سینے پر لے۔ میں کہوں گا مولا میرے 11ویں امام، آپ کو آپ کے بیٹے کا زانو میسر تھا، لیکن جب حسین کا گلا کٹ رہا تھا تو ایک بیوی چاروں طرف طواف کر کر کے کہہ رہی تھی، ارے میں نے چکیاں 20 کر پالا، میں نے بڑی مشقتوں سے پالا۔ اجرکم اللہ، جب تک میں نہیں کہوں گا آپ کو گھر نہیں ہونا، بس میرے 2 جملے سن لینا۔ بڑا نصیب والا ہے میرا 11واں امام کہ غسل دینے کے لیے بیٹا موجود، کفن دینے کے لیے بیٹا موجود، اور جس وقت نماز جنازہ ہوئی ہے تو میرا مولا باہر آیا، 5 برس کا میرا قائم آل محمد، باپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دوبارہ پردے میں چلے گئے،
اتنا بڑا جنازہ اٹھا ہے میرے 11ویں امام کا کہ تاریخ امامت میں کسی کا اتنا بڑا جنازہ نہیں اٹھا جو 11ویں امام کا اٹھا ہے. اب سینے پہ ہاتھ مارو, سینے پہ ہاتھ مارو, مجھے سب کے ہاتھ سینہ پہ چاہیے. اور تمہاری طرف سے ایک جملہ اپنے مولا عسکری کی خدمت میں. مولا آپ کا جنازہ اٹھا, سینکڑوں کاندھے تھے کہ جن کاندھوں پر آپ کا جنازہ تھا. اے میرے مولا عسکری, کربلا میں حسین کا لاشا پھینک لو کفن, کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں.